ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے نامور محقق، مصنف، دانشور، سابق چیئرمین قائد اعظم اکیڈمی جناب خواجہ رضی حیدر صاحب موجود ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں خواجہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب خواجہ رضی حیدر صاحب۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا شکر گزار ہوں کہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت نے مجھے اس آن لائن مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی اور مجھے اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ابھی بہت فضل صاحب نے بہت تفصیل سے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے گفتگو کی اور وہ بڑی جامع اور معنی گفتگو کی، ایسی گفتگو جس سے ہماری معلومات میں گرا قدر اضافہ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بلا شبہ جن کو ہم بانی پاکستان کہتے ہیں اور بلا شبہ وہ ہمارے سب سے عظیم لیڈر ہیں، انہوں نے اپنی 72 سالہ زندگی کے تقریباً 42 سال ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کے حوالے سے گزارے۔ اس میں مختلف ادوار ہیں ان 44 سال کے دوران۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابتدان ہو چکے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز جو تھا وہ انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے 1906 میں کیا تھا، تو ان کا ذہن جو تھا وہ متحدہ قومیت کے حوالے سے بنا تھا۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی، اور میں نے بے پناہ اس سلسلے میں مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا۔ قائد اعظم روز اول سے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فکر مند تھے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہندو اور جو ایک عرصے تک مسلمانوں کے زیر نگین رہ چکے ہیں اور انگریز جنہوں نے مسلمانوں سے یہ اقتدار حاصل کیا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے دونوں طبقے سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں حکومت کے جائز وارث ہیں۔ جس وقت کوئی ایسا مرحلہ آیا تو مسلمان ہی اس کے جائز وارث حکومت کے قرار پائیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کے حقوق کو دبانا، ان کو کچلنا، ان کو کسی صورت سے ترقی کی راہ پر نہ آنے دینا، یہ جیسے ڈبلیو ہنٹر نے ایک زمانے میں ایک کتاب لکھی تھی انڈین مسلم کی، اس میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ میں نے دفتروں کا جائزہ لیا تو مجھے کہیں بھی کسی دفتر میں بھی، یہ میرے خیال سے 38 یا 39 کی کتاب تھی، تو اس میں کہیں پر بھی مجھے یہ مسلمان جو ہیں کسی بڑے عہدے پہ نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اور سارے لوگ جو تھے وہ کوئی دفتری تھا، کوئی دوات میں سیاہی ڈالنے والا تھا، اس طرح کے لوگ تھے۔ تو بات یہ تھی کہ مسلمان اس وقت تک جدید تعلیم سے آگاہ بھی نہیں تھے اور نہ ان میں موجود تھی۔ یہ سر سید احمد خان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے جدید تعلیم کو فروغ دیا اور ہندوستان میں انہوں نے علی گڑھ اورینٹل کالج قائم کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی وہ کوئی کالج ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں جدید تعلیم آئی اور وہ مختلف مناصب پر نہ صرف آنے لگے بلکہ انہوں نے ہندوستان کی جو سیاسی زندگی تھی اس میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ قائد اعظم نے 1906 میں جب کانگریس میں شرکت کی تو اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ مسلم ویلیڈیٹی بل وہ تھا کہ مسلمانوں کی املاک کے وقف کا مسئلہ تھا کہ وہ املاک مسلمانوں کی وقف تھی، اس کی جو آمدنی تھی وہ حکومت کو جاتی تھی، ان کو جو جائز ورثہ تھے ان کو نہیں ملی۔
اور یہ انگلینڈ میں پریوی کونسل نے ایک قانون بنا دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا تھا. اس قانون کو ختم کرانے کے لیے سر سید احمد خان نے بھی بات کی تھی. اس کے بعد دیگر جو رہنما تھے ان میں سید امیر علی ہسٹورین جو تھے انہوں نے بھی بات کی. اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر نے بھی بات کی. تو قائد اعظم کو اس بات کا ابتدا سے یہ احساس تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جب تک بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ بر صغیر کی جو سیاسی زندگی ہے، جو آئینی زندگی ہے، اس میں اپنا کردار صحیح طور پر ادا نہیں کر سکیں گے. سو قائد اعظم نے 1906 کے اجلاس میں ایک مولوی رفیع الدین تھے، کانگریس کے اجلاس کی بات کر رہا ہوں جو سورت میں منعقد ہوا تھا، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد وقف الاولاد کے بارے میں. اس کی قائد اعظم کی پہلی سیاسی تقریر یہ ہے جو انہوں نے اس بل کے جواب میں وہاں پر کی اور اس بل کی حمایت میں کی. انہوں نے تائیدی تقریر کی قائد اعظم کی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں قائد اعظم کا جو پہلا قدم ہے سیاست میں وہی مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے سامنے آتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب 1909 میں ان کو امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا رکن بمبئی کے مسلمانوں کی ایک نشست پر منتخب کیا گیا تو انہوں نے 1910 میں پھر اس کونسل میں جو بل پیش کیا وہ مسلم ویلیڈیٹی بل تھا اور اس بل پر انہوں نے 2 سال تک مسلسل محنت کی اور اس کا جواز لے کر آئے وہ ہر صورت سے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ مارچ 1913 میں یہ بل جو تھا اسمبلی سے اپروو ہو گیا اور وہ جائیدادیں تھیں وہ واگزار ہو گئی. یہ کتنی بڑی قائد اعظم کی کامیابی تھی جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے بے پناہ سراہا. خود لاہور سے ایک کتاب شاہی جو منشی گلاب دین تھے ایک لیڈر زمانے وکیل کے لیے استعمال ہوتا تھا، انہوں نے وہ قائد اعظم کے وہ پوری پروسیڈنگز جو تھی لیجسلیٹو کونسل کی اس کو مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کیا تھا. وہ کتاب بار بار شائع ہوئی اور اس طرح سے یہ بات عام ہو گئی. اسی بل کی منظوری کے بعد مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ قائد اعظم کو مسلم لیگ کا بھی رکن ہونا چاہیے. سو آپ دیکھیں قائد اعظم مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شریک ہو رہے تھے. بانکی پور کا اجلاس 1911 کا جو ہے اس میں قائد اعظم شریک ہوئے اور قائد اعظم نے مختلف مسلم لیگ کے جو مقاصد تھے اس کے حوالے سے مختلف مشورے بھی دیے اور یہ بھی مشورہ کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے اجلاس ایک پلیٹ فارم پر اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے جو سیاسی مقاصد ہیں اس کو ہم سمجھ سکیں. اسی طرح سے 1900 تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن جو مسلم لیگ کے بڑے رہنما تھے بلکہ سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے وزیر حسن، وہ جب انگلینڈ میں گئے تھے کانپور کی مچھلی بازار کی مسجد شہید کر دی گئی تھی اور اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے تھے، اس کے سلسلے میں وہ لندن گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے. تو وہاں پر قائد اعظم سے بھی ایک سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے تو وہاں قائد اعظم سے ملاقات ہوئی اور اکتوبر 1913 میں قائد اعظم کو انہوں نے مسلم لیگ کا وہی لندن میں ممبر بنایا جو کہ ان کا فارم موجود ہے جس پہ قائد اعظم کے دستخط موجود ہیں اور دونوں نے تائید کی تھی مولانا محمد علی جوہر نے اور سید وزیر حسن. اس طرح سے قائد اعظم روز اول سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے اور انہیں یہ کامیابی اس طرح سے حاصل ہوئی کہ دیکھیں وہ 1916 میں کانگریس اور قائد اعظم کے ایما پر کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس لکھنؤ میں ہوا. اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی اور انہوں نے ایک میثاق لکھنؤ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی واضح طور پر بات کی گئی تھی اور بعض چیزیں ایسی جس پر لوگ بہت دنوں سے اڑے ہوئے تھے علیحدہ حق رائے دہی وغیرہ کے مسائل سے وہ سب اس میں طے ہو گئے تھے. اسی بنیاد پر سروجنی نائیڈو جو ہندوستان کی بڑی مشہور انڈین نیشنل کانگریس کی لیڈر تھیں اور بڑی مشہور شاعرہ تھیں، نائٹنگیل آف انڈیا کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں قائد اعظم کی تقاریر انہوں نے جمع کی. وہ اس کتاب کا انہوں نے نام یہ رکھا تھا کہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی.
اب یہ دیکھیے یہ کتاب جو ہے 1918 میں مدراس سے شائع ہوتی ہے اور اس کتاب کا نام ہندو مسلم یونٹی، ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی رکھا جاتا ہے. تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ 1916 میں ہی دو قومی نظریہ جو تھا وہ منظر نہ صرف منظر عام پر موجود تھا بلکہ یہ کہ اپروو بھی ہو گیا تھا، اور ہندو قیادت بھی اس بات پر کو تسلیم کر رہی تھی کہ ہندوستان میں دو واضح بڑی قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. تو قائد اعظم نے لازمی آتے مسلمانوں کی قیادت اور وہ مختلف مراحل پر ساتھ رہے، بلکہ ایک مرحلے پر 1921 میں 20 میں جب گاندھی نے قائد اعظم سے کہا کہ آپ جو میں نے یہ ترک موالات کی تحریک شروع کی ہے، اس میں نان کوآپریشن موومنٹ، اس میں آپ شامل ہو جائیے تاکہ ہندوستان کو ایک نئی زندگی مل سکے. تو قائد اعظم نے منع کر دیا اور خط لکھا گاندھی کو، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں کسی ایسی نئی سیاسی سرگرمی میں شامل نہیں ہونا چاہتا جس کے نتیجے میں کالجز بند ہو جائیں، کارخانے بند ہو جائیں، طالب علم اور مزدور جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں اور ملک کی ترقی رک جائے. یہ ان کا موقف تھا، اس لیے وہ کانگریس سے پھر علیحدہ ہوئے، اسی 21 میں تقریباً علیحدہ ہو گئے اور پھر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم کام کرتے رہے. یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا، جیسا کہ ابھی فضل صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ 1930 کا جو الہ آباد سیشن ہے اس میں کے لیے کی صدارت کے لیے قائد اعظم تھے جنہوں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی میں علامہ اقبال کا نام دیا تھا کہ صاحب اس اجلاس کی صدارت علامہ اقبال صاحب. اس کی وجہ تھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور قائد اعظم کو یہ خوف تھا کہ اگر یونینسٹ پارٹی ہم نے کوئی مسلم لیگ کا آدمی وہاں نہ اس طرح سے اہم عہدے پر دیا تو یونینسٹ جو پارٹی کے ڈیلیگیٹس ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس لندن میں زیادہ تعداد میں جائیں گے جہاں انڈین ایکٹ بننے والا تھا. ہندوستان کا جو آپ کہتے ہیں 1935 کا جو ایکٹ ہے یہ اسی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کے نتیجے میں آیا تھا سامنے. نتیجہ یہ ہوا کہ علامہ اقبال گئے، اس اجلاس کی صدارت کی، نہ صرف اس اجلاس کی صدارت کی بلکہ وہیں انہوں نے تصور پاکستان کا اعادہ کیا. جب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قائد اعظم نے وہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، دیکھیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اس کو بعض لوگ بڑے جو پاکستان دوست نہیں ہیں یا جن کو کوئی ایسی وہ کہتے ہیں صاحب یہ خواب کب دیکھا تھا. بھائی یہ اصل میں وہ جو جملہ انہوں نے وہاں کہا تھا اس اپنی تقریر میں 1930 اس میں انہوں نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں. یہ جملہ تھا جہاں سے کہ ہندوستان میں دو ریاستیں وجود میں آنے والی. یہ جو دیکھ رہا ہوں لفظ یہ ایک شاعرانہ تعلیم تھی جس کی بنیاد پر آپ اس کو خواب کہہ رہے ہیں. تو یہ خواب اصل میں دراصل تو آپ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال یہاں سے ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوئی، اتحاد عمل پیدا ہوا اور یہ 1938 وہ دیکھیے جو خطوط کا بھی ذکر آیا تھا وہ خطوط جو ہیں وہ قائد اعظم کو علامہ اقبال نے لکھے اور علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے. تو قائد اعظم کو بڑا دکھ اس بات کا تھا جب وہ خطوط مرتب کر کے کتابی صورت میں شائع کیے گئے تو اس کے پیش لفظ میں قائد اعظم نے لکھا ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا کہ میں نے جو خط علامہ اقبال کو لکھے تھے وہ خط میسر نہیں آ سکتے. تو صرف وہ خطوط تمام کے تمام علامہ اقبال کے. یہ دیکھیے قائد اعظم پر علامہ اقبال کس قدر ڈیپینڈ کرتے تھے کہ مئی 1937 کا ایک خط ہے اس میں انہوں نے قائد اعظم سے کہا ہے کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا اس مطالبے کا جس مطالبے کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہمیں کرنا ہے. وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ تھا جس کو جو آئینی طور پر جس کو کرنا تھا. سو قائد اعظم نے وہ اس اپنے ذہن میں رکھا اور انہوں نے اس وقت لکھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، میں اس پر غور کر رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ 1940 میں جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی یہ علامہ اقبال کے خواب کے نتیجے میں ہی منظور ہوئی اور وہ
اس پر پورے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ آمادہ و تیار ہو گئے کہ وہ اب اپنے ایک علیحدہ ملک کے لیے جدوجہد کریں گے۔ اس مرحلے پر سب سے اہم بات یہ تھی کہ دیکھیے علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا تھا، قائد اعظم رہ گئے، تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ قائد اعظم نے ایک بھرپور قیادت فراہم کی اپنی ذات سے ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ وہ راست فکر رہنما تھے، وہ جرأت مند رہنما تھے، ان کا وہ آزادی گفتار کے بادشاہ تھے، اور ایمانداری ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھی، دیانتداری ایسی تھی کہ حد سے زیادہ۔ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کفار مکہ کو خطاب کیا اس پہاڑی پہ چڑھ کر، آپ نے ان سے فرمایا تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا ہم نے آپ کو امین اور صادق پایا۔ تو میں ایک بات کہتا ہوں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں درود اور سلام ان پر، لیکن ایک ان کا ایک غلام جو ہے جو محمد علی جناح، اس میں بھی یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، امین و صادق ہونے۔ ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں انہوں نے اپنی امانت داری کا اور اپنی صداقت کا ثبوت فراہم کیا۔ ہمیں یقینی طور پر قائد اعظم کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا چاہیے، بہت کچھ سننا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہوا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں یا بہت زیادہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے تاریخ کو، ہماری جو تحریک پاکستان کی تاریخ ہے اور قائد اعظم کی جو حیات و خدمت ہے، اسے ٹکڑوں میں پڑھا۔ اگر وہ تسلسل میں پڑھیں تو ان پر بات واضح ہوتی ہے، ٹکڑوں میں پڑھا اس لیے بہت غلط قسم کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے میں آپ سے عرض کر دوں ایک بات، وہ یہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر لائک لوگ جو تھے، ان کو بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے علامتی طور پر۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ قائد اعظم گورنر کی جو تھی پوری تنخواہ لیتے تھے، قائد اعظم پیپرز موجود ہیں، اس میں ان کی جو اس زمانے میں کنٹرولر جنرل کا آفس ہوتا تھا جو آج ADPR کہلاتا ہے، وہ اس آفس کے بل موجود ہیں، جو قائد اعظم کی تنخواہ کے بل موجود ہیں، وہ پوری گورنر کی تنخواہ لیتے تھے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا دلی میں، تو وہاں پر جب قائد اعظم کو نامنیٹ کر دیا گیا گورنر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے، تو ایک صاحب نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ آپ اتنے رئیس آدمی ہیں، اتنے وہ ہیں، تو آپ کیوں نہ، اور آپ بانی پاکستان بھی ہیں، تو کیوں نہ آپ 1 روپیہ تنخواہ لیجیے گا علامتی طور پر۔ تو قائد اعظم نے اسے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو تنخواہ ہے وہ میں لوں گا، کیونکہ میں اپنے بعد آنے والوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات جو قائد اعظم کا جواب ہے، اس کو کوٹ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ 1 روپیہ تنخواہ لی۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں قائد اعظم کے حوالے سے جو لوگوں نے غلط مشہور کر رکھے ہیں، اور ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے واقعات کو سارے کے سارے، جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ 1946 میں وہ ایک پریس کانفرنس سے فارغ ہوئے تو ایک صحافی نے سوال کر لیا کہ آپ قائد اعظم سے کہ آپ جو ہیں سنی ہیں یا شیعہ؟ تو انہوں نے پلٹ کے اس صحافی کی طرف دیکھا اور اس سے یہ بات مجھے سید شریف الدین پیرزادہ نے بتائی جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، ہمارے پاکستان میں بہت سارے اہم عہدوں پہ بھی رہے وہ، تو انہوں نے، اور قائد اعظم کے سیکرٹری بھی رہے وہ، تو انہوں نے یہ بات مجھے بتائی۔ انہوں نے کہا قائد اعظم پلٹے اس کی طرف اور اس سے کہا کہ واٹ واز دی پروفٹ۔ تو کیسا انہوں نے اپنے عقیدے کو، اپنی اس کو کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا تھا کہ بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہی میں۔ آپ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہی بات وہ اپنے گورنر جنرل بننے کے بعد ہمیشہ کہتے رہے کہ آپ کسی فرقے سے بھی ہوں، آپ کو پاکستانی ہونا چاہیے۔ آپ بنگالی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، بہادی ہوں، جو کچھ بھی ہوں، آپ کی پہلی فوقیت جو ہے وہ پاکستان ہونی چاہیے اور پاکستانی کے طور پر ہونی چاہیے۔ جبھی آپ ترقی کر سکتے ہیں اور کوئی وہ کر سکتے ہیں اس طرح کی بات، نہیں تو آپ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ اچھا ہوا یہی ہے کہ ہم بھٹک گئے،
1940 میں قائد اعظم نے ایک مرحلے پر فرمایا کسی بھی قوم کی ترقی کا انحصار 3 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک چیز تعلیم ہے، دوسری چیز ترقی یافتہ تجارت ہے، تیسری اخلاق ہے، اور چوتھی شجاعت. آپ نے فرمایا اگر یہ اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمیشہ سرخرو رہیں گے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم ان کے جو وہ تھے اس سے ان پر کبھی غور ہی نہیں کیا. ویسے بھی ہمیں کبھی ایسی باتیں بتائی بھی نہیں جاتی، نہ چینلز پہ آتی ہیں، نہ ٹی وی پہ آتی ہیں، نہ جو تقریریں ہوتی ہیں جس میں سربراہان مملکت بھی جو 25 دسمبر اور 14 اگست میں تقریریں کرتے ہیں اس میں بھی اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کرتے جس سے کہ عوام کی ذہنی تربیت ہو سکے. جیسے قائد اعظم نے ایک مرحلے پہ کہا کہ ہماری نجات بے مثال قومی یکجہتی، خود اعتمادی، باہمی اتفاق اور نظم و ضبط میں. تو آپ بتائیے ہم میں کیا قومی اتحاد اور اتفاق موجود ہے؟ ہم ایسا نہیں ہے. ہم بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے ہمارے اختلاف سے ہمارے اس سے پاکستان کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، اس اختلاف پر ہم قائم رہتے ہیں اپنی جگہ پر. پھر قائد اعظم نے ایک مرحلے پر فرمایا کہ آپ جس قدر عظیم قربانیاں دیں گے، جس قدر بے نفسی کا مظاہرہ کریں گے، اسی قدر بہتر نتائج اور قابل فخر نتائج برآمد ہوں گے. یہ قائد اعظم کی تعلیمات تھی. میں یہاں پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ ویسے بھی میں مقرر رونی میں تو ہمیشہ لکھ کر پڑھتا ہوں مختلف مذاکروں میں، سیمینارز میں. سو یہاں یہ بات آئی تھی تو الحمدللہ یہ پاکستان عوامی سوسائٹی کویت میں بہت اچھا اہتمام کیا اس کا، اور بہت مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اس میں گفتگو کر کے. اگر وقت کی طوالت کا مجھے احساس نہ ہوتا تو یقینی طور پر میں بہت ساری باتیں کرتا. اور میں صرف ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کا قیام ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تاریخ عالم میں کوئی نظیر نہیں ملی. ہم کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا شاندار کردار ادا کرنا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ ہم دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ.